بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 11 حق و باطل کی جنگ۔ حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندوں کی شہادت۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کے بگڑتے حالات کو دیکھ کر اپنے بچوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو قاضی شری کے پاس حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ محمد اور ابراہیم دونوں معصوم تھے، وہ بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید ہوئے۔ ملا حسین کشفی نے اس واقعہ کو روضہ الشہداء میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو قاضی شری کے پاس یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ بیٹا تم یہیں رہو، میں تمہارا چچا ہوں، میں رہائی کے لیے لڑنے جا رہا ہوں اور اب واپس آؤں گا۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کے واپس آنے کے منتظر تھے۔ دن گزرا اور پھر رات گزر گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو واپس آنا تھا لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ بچے اپنی پریشانی میں کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے۔ قاضی شری نے بھی بچوں کی حالت دیکھ کر آہ بھری اور سر جھکا لیا، کیونکہ وہ بچوں کو سچ بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے 2 دن تک کچھ نہیں کھایا اور انتظار کرتے رہے، اور جب انتظار طویل ہوا تو ابراہیم نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، بھائی خدا جانے میرا باپ کب آئے گا، میں مدینہ کی گلیوں اور دوستوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ پرواز کروں مدینہ۔ میرے دوست کیا کہیں گے کہ ابراہیم کوفہ جاتے ہوئے ہمیں بھول گئے۔ وہ ایک دوسرے سے ایسی معصوم باتیں کہتے تھے جس سے قاضی شری اور ان کے گھر والوں کو غصہ آتا تھا۔ اسی وقت کوفہ کی گلیوں میں اعلان ہوا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو ان کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس پر جاسوسوں نے بچوں کو جگہ جگہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب قاضی نے شری کو نہ جانے دیا اور وہ بڑے اضطراب کے عالم میں شہزادوں سے التجا کرنے لگا۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کوفی جو کل تک اب کے ہاتھ چومتے تھے اور اب کے قدموں کو چھوتے تھے اور ان پر آنکھیں ڈال کر اب کے والد سے بیعت کرتے تھے اور اعلان کیا تھا کہ وہ اب کے لیے جان دیں گے، سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب چپکے سے مدینہ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر میں آپ کو مزید یہاں رکھتا ہوں تو آپ کی گرفتاری کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آج باب الارقین سے ایک قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے، ان دونوں کو وہاں لے چلو اور گھر کے کسی ہمدرد اور محبت کرنے والے فرد کے سپرد کر کے اسے حالات سے آگاہ کرو، اور اصرار کریں کہ ان دونوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دیا جائے۔ جب اسد ان کے ساتھ پہنچا تو پتہ چلا کہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہوا ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا اور جب اس نے قافلے کے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس نے قافلے کے ارد گرد بچے دیکھ کر کہا کہ وہ قافلے کے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، تم لوگ جلدی جاؤ اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا اور بچے تیزی سے آگے بڑھنے لگے، لیکن تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ ان حالات اور تنہائی کی وجہ سے معصوم بچے رونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر لالچی سپاہی بچوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ جب تک میں امیر المومنین یزید سے یہ نہ پوچھوں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے انہیں قید میں رکھیں۔ جیل کے ڈاکٹر کا نام مشکور تھا، وہ اہل بیت کے عاشق تھے۔ اس نے بچوں کی جان بچانے کا فیصلہ کیا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکال کر اپنے گھر لے آیا، انہیں کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور قادسیہ کے راستے پر ڈال دیا اور کہا کہ اس راستے پر چلو۔ جب تم قادسیہ پہنچو تو کوتوال سے ملو اور اسے میری انگوٹھی دکھا کر سب کچھ بتا دینا، وہ ہمارا بھائی ہے اور وہ تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔ دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چل پڑے، لیکن چونکہ انہیں بھی اتنی کم عمری میں شہید ہونا تھا اس لیے وہ راستہ بھٹک گئے۔ رات بھر چلنے کے بعد جب صبح ہوئی تو دونوں بھائی گھومتے پھرتے اسی جگہ پہنچے جہاں سے وہ کوفہ سے باہر قادسیہ کے راستے پر گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے معصوم دل ڈوب گئے۔
उन्हें डर था कि कोई उन्हें पकड़कर इब्न जियाद के पास ले आएगा। उन्होंने करीब ही एक खोखला दरख्त देखा। दोनों एक ही दरख्त के साए में बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक मुलाजमा पानी भरने आई। उसने बच्चों को देखा तो करीब आया और इन दोनों के रोशन चेहरों में शहजादी की शान देखकर बोली, शहजादी, तुम कौन लोग हो और यहाँ छप कर क्यों बैठे हो? कहने लगे, हम यतीम और बेबस हैं और मुसीबत ज़दा मुसाफिर जो अपना रास्ता खो चुके हैं। नौकरानी ने कहा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बाप का नाम सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फरमाया, तुम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो। तो वो और ज्यादा रोने लगी। लौंडी ने कहा कि मैं जिसकी लौंडी हूं वो अहल बैत का आशिक है, आओ उसे उनके पास ले चलो। दोनों भाई उसके साथ चले गए। लौंडी उन्हें अपनी मालिकन के पास ले गई और सारा वाकया सुनाया। मालिकन इन दोनों शहजादों की आमद पर बहुत खुश थी। इस खुशी में इस नेक मालिकन ने लौंडी को आज़ाद कर दिया और दोनों शहजादों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आया और इसे तसल्ली दी कि वो फिक्र न करे और लौंडी से कहा कि वो उनकी आमद का राज रखें, मेरे शौहर हारिस को मत बताना। दूसरी तरफ जब इब्न जियाद को मालूम हुआ कि मशकूर दारोगा ने दोनों बच्चों को रहा कर दिया है तो उसने मशकूर को बुलाया और पूछा कि तुमने इन दोनों बच्चों का क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने इन दोनों को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और खुशनूदी के लिए छोड़ दिया है। इब्न जियाद ने कहा, तुम मुझसे नहीं डरते? फरमाया, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। इब्न जियाद ने कहा, उन बच्चों की रिहाई से तुम्हें क्या मिला? मुझे उम्मीद है कि हज़रत अनवर अलैहि अस्सलाम उनकी रिहाई के लिए क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत फरमाएंगे। अलबत्ता मुस्लिम बिन अकील की शहादत की वजह से वो इस सआदत से महरूम हो जाएंगे। इब्न जियाद इस जवाब से ग़ज़बनाक हो गया और कहने लगा कि अब मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूं। इस पर मशकूर ने कहा कि एक नहीं 1000 जाने भी अब इस पर कुर्बान है। इब्न जियाद ने कहा कि उसे इस कदर कोड़े मारो कि वो मर जाए, फिर उसका सर उसके जिस्म से काट दो। जब जल्लाद कोड़े मारने लगे तो मशकूर ने पहले कोड़े पर कहा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दूसरी तरफ कहने लगा, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे। तीसरे कोड़े पर कहा, खुदा मुझे मुआफ कर दे। चौथे नंबर पर उसने कहा, अल्लाह अल आलमीन, ये सज़ा मुझे अहले ख़त्म नबूवत की मोहब्बत में मिल रही है। पांचवीं पर फरमाया कि ए अल्लाह, मुझे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाकीज़ा घर के पास ले आओ। फिर इसके बाद वो खामोश हो गए और जल्लाद अपना काम ख़त्म कर गया।